أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات بھیجنے ہیں محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان سے بہت قریب ہے، ان سے بہت کلوز ہے، ان کے نفسوں میں ہے. اور اس نبی کا، اس پیغمبر کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان آیات الہی کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. عزیزان گرامی، میں نے شروع کی مجلسوں میں آپ کے سامنے رسول کے خاندان اور رسول کی فیملی کا ایک بریف انٹروڈکشن دیا کہ رسول اللہ کا خاندان کون تھا، رسول اللہ کی فیملی کون سی فیملی تھی، اور اس میں کتنے عزت دار، کتنے شریف، کتنے محترم لوگ پیدا ہوئے. ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا خاندان بھی چل رہا تھا جو ہمیشہ ان کا مقابلہ کرتا رہتا تھا، ہمیشہ ان سے لڑتا رہتا تھا. اس کا بھی ایک بریف انٹروڈکشن میں نے آپ کو دیا. اسلام کی پوری تاریخ میں سارا جھگڑا جو ہے وہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مذہب کو اگر مذہب کی طرح سمجھا جائے تو دنیا میں کوئی جھگڑا کبھی نہ ہو. مذہب ہمیشہ استعمال ہوتا ہے لوگوں کے سیاسی، ذاتی، شخصی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہنے کو نام مذہب کا ہوتا ہے، اصلیت میں وہ مذہب نہیں ہوتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں رسول کے بھیجنے کا مشن جو بتایا ہے اس میں کہیں سے کہیں تک اقتدار یا دولت اس کا ذکر نہیں ہے. وہ 4 چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں. یہ ہدایت کا ایک پروسیس ہے اور انسان کو انسان بنانے کا ایک پروسیجر ہے.
جس سے انسان ایک مکمل انسان اور پرفیکٹ انسان بن جائے۔ یتلو علیہم آیات ہی، پیغمبر کا کام ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، اللہ کی آیتیں پڑھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی آیتیں کیا ہیں، پہلے یہ سمجھیے۔ ہماری زبان تو عربی نہیں ہے، ہمارے سامنے جب کوئی آیت پڑھتا ہے تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، سوائے اس کے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو ہم احترام میں چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، احترام میں سر جھکا کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہم ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ان کا نہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ اس کے علاوہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن آیتیں تو اس لیے ہیں کہ لوگ اس کا مطلب سمجھیں اور اس کو غور کریں۔ بدنصیبی سے مذہب کے انٹرپریٹیشن بگڑے ہمیشہ۔ قرآن کتاب علم ہے، کتاب زندگی ہے، اس کے اندر زندگی گزارنے کی حقیقتیں بیان ہوئی ہیں، اس کے اندر قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں بیان ہوئی ہیں، اس کے اندر وہ راستے بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اللہ کی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اللہ کے غضب سے اپنے کو دور کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس قرآن مجید کی سب سے عمدہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو جتنا تیز پڑھے وہ اتنا اچھا ہے، جبکہ کتاب تیز پڑھنا اچھا نہیں ہے، کتاب سلو پڑھنا اچھا ہے۔ اس لیے کہ جتنا تیز پڑھیے گا اتنا کم سمجھ میں آئے گی، جتنا سلو پڑھیے گا اتنا زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ لیکن بات اگر سمجھنے کی نہ ہو، خالی ٹیکسٹ ریڈنگ کی بات ہو تو ٹھیک ہے، جتنا تیز پڑھے اتنا اچھا ہے۔ تو قرآن مجید کو لوگوں نے سمجھا نہیں، خالی پڑھنے پر دھیان دیا۔ اور آج بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جن کو بائی ہارٹ قرآن یاد ہے، جو حافظ کہلاتے ہیں، لیکن ان سے آپ ایک آیت کا مطلب پوچھئے تو وہ آیت کا مطلب نہیں بتا دیں گے۔ سنانے کو تو پورا قرآن سنائیں گے لیکن مطلب ایک آیت کا نہ بتائیں گے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ کا مطلب کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم فارن لینگویج میں کوئی چیز کہہ کے نکل گئے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سمجھی جائے، اور اگر سمجھیے گا تو اس میں علم ہے، اگر سمجھیے گا تو اس میں حکمت ہے، اگر سمجھیے گا تو اس میں اخلاق ہے، اگر سمجھیے گا تو اس میں انسانیت ہے، اگر سمجھیے گا تو اس میں شرافت ہے، اگر سمجھیے گا تو اس میں کامیابی کے راز ہیں، اگر سمجھیے گا تو اس میں زندہ رہنے کے گر ہیں۔ تو اب سمجھیے کہ یتلو علیہم آیاتہ کیا ہے۔ ہم نے جلدی سے آیت پڑھ دی اور آگے بڑھ گئے، یتلو علیہم آیاتہ نہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب گرمیاں آتی ہیں اور سورج چمکتا ہے، ہوا گرم چلتی ہے تو زمین سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے۔ آپ کی طرف مہاراشٹرا میں، بمبئی میں نہیں آپ کو دکھائی دے گا، اندر جا کے دیکھیے، یا ہماری طرف یو پی میں آئیے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ مئی اور جون کے زمانے میں زمین چٹک جاتی ہے، اس کے اندر دراریں پڑ جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر جتنی نمی ہے، جتنا پانی کا اثر ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد پھر موسم بدلتا ہے اور گھٹائیں آتی ہیں اور بادل برستے ہیں۔ جب بادل برستے ہیں اور زمین پر پانی بہتا ہے تو زمین کے اندر پھر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ زمین اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر دانہ ڈالا جائے تو اگے۔ عزیزان گرامی، یتلو علیہم آیاتہ ہی یہی چیز ہے۔ جہالت کی دھوپ میں ذہنوں کی زمین تپ رہی تھی، وہ کوئی چیز ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ رسول کا پہلا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ہی، وہ آیات الہی کی تلاوت کرے۔ آیات الہی کی تلاوت جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ذہنوں کی زمینوں پر بارش کرم ہے، جیسے پانی برس رہا ہے کہیں، تو وہ زمینیں جو سوکھ گئی ہیں جب ان پر پانی برسے گا تو زمینیں خود بخود تر ہو جائیں گی۔ یتلو علیہم آیاتہ ہی، آیات الہی کی تلاوت جو ہے وہ ذہنوں کی زمینوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کریں، سچائیوں کو ایکسیپٹ کریں، اچھائیوں کے قریب آئیں۔ یہ پہلا اسٹیج ہے، یتلو علیہم آیاتہ ہی، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے نبی، یہ اس کا مشن میں داخل ہے۔ دوسرا اسٹیج یزکیہم، ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیے کے کیا معنی ہیں؟ یہ بھی عربی لفظ ہے، یعنی ان کے نفس کو، ان کی روح کو برائیوں سے، گناہوں سے، معصیتوں سے، خراب خیالات سے، گندی فکروں سے پاک کرے۔ یہ ہے تزکیہ، جس کو عربی میں تزکیہ کہتے ہیں، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے، اس کی زبان اردو زبان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز تو بہت عمدہ ہے، اور کھانا جو آپ نے پکایا بڑا لاجواب، بہت قیمتی اور بہت مزے کا، مگر جس پیالے میں نکالا وہ پیالہ گندا، خراب، میلا، 3 دن سے بغیر دھلے زمین میں پڑا تھا، اس پیالے میں آپ نے سالن نکال دیا، سالن بھی سڑ گیا، کوئی کھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوا۔ کہ تو ابھی پکا ہے، بہت عمدہ پکا ہے، ان کا ٹھیک ہے ابھی پکا ہے، عمدہ پکا ہے، مگر آپ نے نکالا کہے میں؟ یہ تو دیکھیے، یہ 3 دن سے زمین میں گندگی میں پیالہ پڑا ہوا تھا، اس کے اندر آپ نے سالن نکال دیا، کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ سالن تو بہت عمدہ ہے، لیکن جس برتن میں نکالا گیا وہ برتن چونکہ گندا ہے، لہذا سالن بھی خراب ہو جائے گا، کوئی کھانے پر تیار بھی نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اسی طرح آپ سمجھیے اسلام دین تو بہت اچھا ہے، لیکن وہ برتن جس میں اسلام نکالا جا رہا ہے وہ ہم آپ ہیں۔ یہ جو ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب پیالے رکھے ہیں، یہ ہم آپ جو یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھیے پیالے رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں سالن نکالا جائے گا۔ تو اب اگر وہ پیالے دھلے مجھے صاف ہیں تو کھانے کے قابل بھی ہوگا وہ، اور دیر تک اس میں ٹھہرے گا بھی، اور اگر وہ پیالے گندے اور خراب ہیں تو کھانے کے قابل بھی نہیں ہوگا اور ذرا دیر میں سڑ جائے گا۔ تو یتلو علیہم آیاتہ ہی ویزکیہم، آیات الہی کی تلاوت کرے اور ان کے نفسوں کو برائیوں سے، گناہوں سے، گندگیوں سے پاک کرے۔ آیات الہی
کا مطلب ہے اللہ کی نشانیاں، اللہ کی باتیں، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ آیات الہی سے مراد صرف وہ آیتیں نہیں ہیں جو قرآن میں لکھی ہیں، آیات الہی سے مراد وہ آیتیں نہیں ہیں صرف جو قرآن میں لکھی ہیں، وہ بھی آیت ہیں، بے شک ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آیات الہی ہیں۔ کہتے ہوں آفاق و انفس میں اللہ کی آیتیں پاؤ گے، تو ہم کوئی جنگل دیکھتے ہیں، میدان دیکھتے ہیں، علاقہ دیکھتے ہیں، انسانوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم کو اس کے اندر اللہ کی نشانیاں ملتی ہیں، یہ آیات الہی ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جب ہم قرآن کھولیں جب ہی آیت ملے گی، نہیں، اللہ کی قدرت کے کرشمے پہاڑوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، شہروں میں، میدانوں میں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ سرور کائنات نے جو اپنی 40 سالہ زندگی گزاری ہے اعلان اسلام سے پہلے، یہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم کی تشریح تھی۔ ایک طرف وہ اپنی گفتگو سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے لوگوں کے ذہنوں کو اور لوگوں کی فکروں کو زندگی بخشتے رہے، اور دوسری طرف اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے انسانوں کے نفسوں کو برائیوں سے اور گناہوں سے پاک کرتے۔ 40 سال کی یہ زندگی اخلاق، انسانیت، اعلیٰ کردار، بلند سیرت، ہر چیز کا بہترین نمونہ تھی۔ اور 40 سال کے بعد جب لوگوں نے رسالت کا کلمہ پڑھنے سے پہلے رسول کے کردار کا کلمہ پڑھ لیا، تو اب اعلان اسلام۔ اب اس کے بعد وہ 2 منزلیں ہیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ مذہب کو سمجھنے کے لیے رسول کو سمجھنا ہے، اور رسول کو سمجھنے کے لیے آل رسول کو سمجھنا ہے۔ اس لیے کہ جس نے مذہب نہیں سمجھا، رسول کو نہیں سمجھا، تو مذہب کیا سمجھے گا؟ اور رسول کو سمجھانے والے بہت تیرے کھڑے ہیں جو رسول کو سمجھانے کے لیے تیار ہے کہ ہم سے سمجھ لیجئے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول کو آل رسول سے سمجھا جائے۔ حضرات محترم، مجھے ہدایت کے مشن کے لیے آگے کی مجلسوں میں آپ کو سنانا ہے، لیکن میں آپ سے یہ ضرور عرض کر دوں کہ اس مشن کو سمجھنے کے لیے اسلام کی تاریخ کی وہ پیچیدگی آپ کو سمجھنا پڑے گی جو بنی امیہ اور بنی عباس نے پیدا کی تھی۔ اس لیے کل جو میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی، جس کے بعد مجلس ختم کر دی تھی، وہ یہ تھی کہ جب لشکر اسلام کو مسلمان نے دیکھا تو کہا یہ نبوت ہے، اور جب لشکر اسلام کو کافر نے دیکھا تو کہا یہ حکومت۔ لہذا مسلمانوں میں 2 طرح کے کانسیپٹ کے لوگ ڈیولپ ہوئے، ایک وہ جو حکومت کا کانسیپٹ لے کے ڈیولپ ہو رہے تھے، اور دوسرے وہ جو نبوت کا کانسیپٹ لے کے ڈیولپ۔ سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی ہیں کہ ہم 2 چیزوں کو ملا دیتے ہیں اور مکس کر دیتے ہیں۔ حکومت والا
والا اسلام الگ ہے، نبوت والا اسلام الگ ہے۔ 1400 برس سے دونوں اسلام پیرلل چلے آ رہے ہیں۔ نبوت والا اسلام الگ چل رہا ہے، حکومت والا اسلام الگ چل رہا ہے۔ نبوت والا اسلام چل رہا ہے اماموں کی نگرانی میں، حکومت والا اسلام چل رہا ہے بادشاہوں کی نگرانی میں۔ سمجھے آپ؟ یہ دو اسلام الگ الگ چل رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت ہمارے اپنے بچوں کو کنفیوژن ہوتا ہے اور وہ سوال کرتے ہیں، اطہر صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا، مولا علی جب شیر خدا تھے تو انہوں نے تلوار کیوں نہیں نکال لی؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امام حسن کے بعد جب اتنی بڑی حکومت تھی تو انہوں نے صلح کیوں کر لی؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین جب اتنے بڑے دشمن سے لڑنے کے لیے نکلے تھے تو وہ 72 آدمی لے کے کیوں چلے گئے؟ اس طرح کے کوئسچن آتے ہیں۔ دوسری طرف پلٹ کے ایک کوئسچن اور آتا ہے، وہ بھی سنیے۔ ہاں، ارے جب قرآن اور حدیث موجود ہے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایذا دی اس نے اس کو ایذا دی، تو کیسے لوگ تھے جنہوں نے جناب سیدہ کو ایذا دی؟ ہاں، جب رسول اللہ نے فرمایا اور ہر ایک نے اس حدیث کو مانا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو کیسے ظالم تھے جنہوں نے امام حسین کو شہید کر دیا؟ ہاں، ارے جب انہوں نے ممبر پر ہزاروں کے مجمع میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا، تو کیسے لوگ تھے جنہوں نے نہیں مانا؟ آپ کنفیوز ہو رہے ہیں۔ آپ حکومت والے اسلام کو مذہب والے اسلام میں لا کے دیکھ رہے ہیں، مذہب والے اسلام کو حکومت والے اسلام میں لا کے دیکھ رہے ہیں۔ دو اسلام الگ الگ ہیں، مذہب والا الگ ہے، حکومت والا الگ ہے۔ مذہب والے اسلام میں آخرت پیش نظر ہے، دنیا سے مطلب نہیں ہے۔ حکومت والے اسلام میں دنیا پیش نظر ہے، آخرت سے مطلب نہیں ہے۔ دیکھیے نماز ہے، نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے ریلیجس نماز، ایک ہے پولیٹیکل نماز۔ اب کہ یہ پولیٹیکل نماز کیسے ہوتی ہے؟ ریلیجس نماز وہ ہے جو اس مسجد میں پڑھی جاتی ہے، کہ نماز پڑھنے والا یہ خیال رکھے کہ اس کا جسم پاک ہے کہ نہیں، اس کے کپڑے پاک ہیں کہ نہیں، وضو کیے ہوئے ہے یا نہیں، قبلے کی طرف رخ ہے کہ نہیں، جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ غصبی جگہ تو نہیں ہے۔ یہ ساری کنسیڈریشن ہوتے ہیں نماز میں۔ کون سی نماز میں؟ جو اللہ کے لیے پڑھی جائے۔ ہم ہیں پولیٹیکل آدمی، نیتا ہیں، مسلمان ووٹ کنٹرول کرتے ہیں الیکشن میں۔ ہم کسی کلب میں بیٹھے کھا پی رہے تھے، وہاں اطلاع ملی کہ فلاں میدان میں اس وقت مسلمانوں کی بہت بڑی نماز ہو رہی ہے اور سارے ہندوستان میں ٹی وی اس کو کوریج دے گا۔ وہاں سے دیوانوں کی طرح بھاگے ہوئے آئے تو ٹریفک میں بھیڑ بھاڑ میں دیر ہو گئی۔ وہاں پیش نماز مصلی پر پہنچ چکا تھا، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، گھس پل کے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے جا کے، ایسے اینگل سے کہ تصویر ٹی وی میں آئے۔ اب جو ہمارے ساتھ آیا تھا وہ حیرت کر رہا ہے، ہمیں تو بغیر وضو کی نماز پڑھے لے رہے ہیں، ہمیں تو سر سے پیر تک نجس ہیں نماز پڑھے رہے ہیں، ہمیں تو کلب میں نہ جانے کیا کیا کھا پی رہے تھے نماز پڑھے رہے ہیں، ہمیں کیسے آدمی ہیں؟ ارے آپ تعجب نہ کیجئے، وہ ریلیجس نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، وہ الیکشن کے لیے ہو رہی ہے، خدا کے لیے نہیں ہو رہی ہے۔ آپ خواہ کے لیے پریشان ہیں۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں ارے رسول نے کہہ دیا نہیں مانا، قرآن نے کہا نہیں مانا، آیت موجود ہے نہیں مانا،
ارے کیسی آیت، کیسا رسول، کیسا قرآن، کیسا خدا؟ جس میں پاور ملتا ہے وہ ٹھیک ہے، جس میں پاور نہیں ملتا غلط ہے۔ یہ ہے اسلام؟ یہ آپ سوچئے ہی نا۔ رہ گیا ہے کہ رسول رسول جو کرتے ہیں لوگ، یہ نعرہ پولیٹیکل ہے، یہ نعرہ پولیٹیکل ہے۔ یہ نعرہ ہٹا دیں گے تو کچھ نہیں رہ جائے گا ان کے پاس، لہذا یہ نعرہ تو رہ نہیں رہنا ہے۔ جیسے کسی فرم کی، کسی چیز کی کوئی دوا مان لیجئے مشہور ہے، اس کا مونوگرام بنا ہوا ہے، سب بنا ہوا ہے، ایمبولم بنا ہے اس کا، تو ہم نے جعلی بنا لی وہ، سیم ویسی پیکنگ ویکنگ سب ویسی ہے، مال وہ تھوڑی ہے، مال اس کے اندر دوسرا ہے، اوپر سے دیکھنے میں وہی ہے۔ اب آپ کہیں یہ ایمبولم کیوں لگائے ہوئے ہو، تو وہ ہٹا دیں گے تو مال بکے گا نہیں نا، لہذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایمبولم ہٹ جائے گا تو مال سیل کہاں ہوگا؟ وہ تو لگا رہے گا، اندر سے مال بدل دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، تاریخ کے اندر یہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کی کنٹروورسی جو ہے، اس کو آپ سمجھئے کیا ہے؟ جن لوگوں نے تمام زندگی رسول اللہ کی مخالفت کی، جو لشکر لے لے کے گئے، جنہوں نے فساد کیے، جن کے لوگ مارے گئے، جو بتوں کی طرف سے جان دے دی جن لوگوں نے، رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی سب سے پہلا مشن رسول کی زندگی میں ان کا یہ تھا کہ کسی طرح پاور کو کیپچر کریں۔ یہ آپ کے مذہب کی تاریخ ہے، آپ کے دین کی تاریخ ہے، آپ کے عقائد کی تاریخ ہے۔ رسول کی زندگی میں حکومت کے طلبگاروں کی پارٹی اتنی طاقت بڑھ گئی تھی کہ رسول اللہ کی زندگی کے چراغ کو بجھانے کی کوشش تھی۔ میرے پاس تاریخ کے یہاں سے وہاں تک ثبوت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو حکومت سمجھا تھا، وہ رسول اللہ کی زندگی کا چراغ بجھانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ پہلی کوشش اس وقت ہوئی جب رسول اللہ کی سواری ایک گھاٹی سے، ایک ویلی سے گزر رہی تھی، رات کا وقت تھا، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، پہاڑی زگزیگ راستہ تھا، رسول کے ناقے کی مہار حذیفہ یمانی کے ہاتھ میں تھی، جابر ابن عبداللہ انصاری ناقے کے پیچھے پیچھے اس کو ہکا رہے تھے۔ پہاڑی زگزیگ راستے پر کچھ مسلمان پتھر لڑکانے کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ رسول کا ناقہ بھڑک کے کھڈ میں نیچے گر جائے اور اس طریقے سے ہمیں ان سے چھٹکارا ملے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بجلی چمکی اور رسول نے سارے چہرے دیکھ لیے۔ یہ ان کا قول ہے کہ رسول کو دکھانے کے لیے بجلی چمکی، ہم یہ نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ بجلی اس لیے چمکی تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ دیکھ لیے گئے، اس لیے کہ جس کا وسیع نسلوں میں دیکھ لیتا ہو اس کا نبی کیا ذرا سے اندھیرے میں نہ دیکھے گا؟ لیکن بہرحال ان کو رسول اللہ نے دیکھ لیا سب کو، اور اس کے بعد ان کے وہ جو سائیکالوجیکل ہاتھ مارا ہے تو آج 1400 برس سے وہ تڑپ رہے ہیں۔ حذیفہ کو بلایا،
کہ حذیفہ فلا 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 تھے اس میں، سب نہ دیے، مگر حذیفہ یہ میری امانت ہے، مرتے مر جانا، نام بتانا نہیں، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، تم امین ہو میرے، میں تمہیں بتایا دے رہا ہوں نام، مگر خبردار یہ نام کسی کو بتانا نہیں۔ اور جب مدینے آئے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون لوگ تھے، کیا تھا؟ کہا میں نے حذیفہ کو سب نام بتا دیے ہیں، مگر منع کر دیا ہے کہ نام نہ بتانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب تاریخ بتاتی ہے کچھ لوگوں کی تڑپ ایسی تھی کہ بار بار حذیفہ سے پوچھتے تھے، حذیفہ ہمارا نام تو نہیں تھا، ہمارا نام تو نہیں تھا، ہمارا نام تو نہیں تھا۔ اور حذیفہ بھی اتنے ہوشیار کہ کہتے تھے ہاں کہوں گا جب بھی ظاہر ہو جائے گا، نہیں کہوں گا جب بھی ظاہر ہو جائے گا، وہ بولتے ہی نہیں تھے کچھ۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ آئیے دوسرا واقعہ سنیے۔ دوسرے واقعے کا ثبوت قرآن سے ہے۔ یہ واقعہ تاریخی ہے، قرآن سے آئی ہے۔ آخری حج کر کے جب پلٹ رہے ہیں اور مولا علی کے خلافت کے اعلان کا وقت آیا تو آیت اترتی ہے جس کے اندر یہ ٹکڑا لگا ہوا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ سوال یہ ہے کہ سن 10 ہجری جب ختم ہو رہی ہے، 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری کو خطرہ کیا ہے؟ خطرہ تو اس وقت تھا جب اسلام آیا تھا، خطرہ دعوت عشیرہ میں تھا، وہاں آیت ہونا چاہیے تھی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ خاندان والوں کو بلا کے اللہ سے ڈرائیے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اس دن نہیں آئی، شب ہجرت آ جاتی، دشمنوں سے گھر گھرا ہے پرواہ نہ کیجئے، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ اس دن نہیں آئی، بدر میں آ جاتی، لشکر کم ہے تو پرواہ نہ کیجئے، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ اس دن نہیں آئی تھی تو احد میں جب چاروں طرف سے دشمن گھیرے تھے، جب آیت آ جاتی دشمن گھیرے ہیں ڈریے گا نہیں، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ جب خطرے کے موقع تھے تب تو آیت آئی نہیں، جب شمع رسالت کے پروانوں کے بیچ میں جا رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے اللہ خطرے سے بچائے گا۔ اب کون سا خطرہ ہے جس سے بچائے گا؟ قرآن پڑھیے اور دماغ اپلائی کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہر آدمی کے 3 اسٹار لگے ہیں، ہر آدمی کے 3 اسٹار لگے ہیں۔ رسول کے ساتھ جتنا مجمع ہے سب حاجی ہیں۔ اے رسول کے ساتھ حج کر کے بیٹھ رہے ہیں، اس سے عمدہ حاجی کہاں ملے گا؟ سب صحابی ہیں، سب مسلمان ہیں، تو ہر ایک کے 3 اسٹار لگے ہوئے ہیں، حاجی ہیں، صحابی ہیں، مسلمان ہیں، ان کے جھرمٹ میں رسول ہیں۔ خدا کہتا ہے اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا۔ اس کا مطلب اسلام میں کچھ ایسا بھی ہے جس کے لیے حاجی خطرہ ہیں، صحابی خطرہ ہیں، مسلمان خطرہ ہیں۔ اب یہ خطرہ سمجھ میں نہ آتا کسی کی، یہ خطرہ سمجھ میں نہ آتا کسی کی اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا۔ کربلا نے سمجھایا کہ حاجی بھی خطرہ ہوتے ہیں، صحابی بھی خطرہ ہوتے ہیں، مسلمان بھی خطرہ ہوتے ہیں۔ اب آئیے تیسری منزل حدیث سے سمجھاؤں۔ رسول اعلان ولایت علی کر کے آ گئے مدینے میں،
اور بیمار پڑ گئے، طبیعت دن بدن بگڑ رہی ہے، میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے مجھے کہ رسالت کا مشن کیا ہے؟ ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی، رسالت کا مشن ہے ہدایت کرنا، رسالت کا مشن ہے ہدایت کرنا۔ حالانکہ رسول زندگی کے ہر معاملے میں رہبر ہے، لیکن جہاں تک ہدایت کا سوال ہے تو یہ تو اس کے مشن کی خاص چیز ہے۔ ڈاکٹر کا مشن ہے بیمار کا علاج کرنا۔ بمبئی میں ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، وہ ہم کو لک آفٹر کرتے ہیں جب ہم بمبئی آتے ہیں۔ اب ایک دفعہ جو ہم بمبئی سے جانے لگے تو ان کا اثر صاحب آپ شہروں جاتے ہیں، ملکوں جاتے ہیں، کہیں کا پانی کیسا، کہیں کا پانی کیسا، کہیں سردی کہیں گرمی، کہیں کچھ۔ میں آپ کو ایک ٹیبلٹ لکھ دوں، لائیے کاغذ دیجئے مجھے، آپ وہ استعمال میں رکھیے تو آپ پر موسم کا اثر نہیں ہوگا، آپ بالکل تندرست رہیں گے۔ آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر کے مشن کے اندر کی بات ہے کہ باہر کی بات؟ ڈاکٹر مکان بنانے کے لیے تو مجھے مشورہ نہیں دے رہا ہے، جو آپ کہیے کہ لنٹر ایسے ڈالا جائے کہ ایسے ڈالا جائے، ڈاکٹر کو کیا معلوم؟ ڈاکٹر مجھے کوئی لیگل مشورہ تو نہیں دے رہا ہے، جو اس کی زندگی کا کاروبار ہے، جس کام کے لیے وہ ہے، وہ مشورہ دے رہا ہے کہ ایک ٹیبلٹ میں آپ کو لکھ دوں، آپ کھاتے رہیے تو بیمار نہیں ہوئیے گا۔ اب اگر پلٹ کے میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ارے آپ انصاف سے سوچئے، بتائیے کس کا دماغ خراب ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ لائیے میں آپ کو ٹیبلٹ لکھ دوں، آپ بیمار نہیں ہوں گے، اس کو کھاتے رہیے۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عالم اسلام میں ہوا، سرور کائنات دنیا سے جانے والے ہیں، کہتے ہیں لاؤ قلم دعوت، لاؤ کاغذ لاؤ، میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ بخاری میں بھی حدیث ہے، سمجھ لیجئے، ایتونی بدعوات وقرطاس ساکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، یہی ورڈنگز ہے اس کے۔ کاغذ قلم لاؤ، میں ایسی تحریر لکھ دوں، میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ میں جھگڑا ہونے لگا، کچھ کہہ رہے تھے لاؤ، کچھ کہہ رہے تھے نہ لاؤ۔ ایک آدمی نے کہا کہ ان کے دماغ قابو میں نہیں ہے۔ یہاں جھگڑا اس پر ہوتا ہے، کہا کس نے؟ ہم کہتے ہیں کالے چور نے کہا، اس سے بحث ہی نہیں کس نے کہا۔ جس نے کہا غلط کہا نہ، یہ مانیے، جس نے کہا غلط کہا یہ مانیے۔ اب یہ بھی سن لیجئے، ایک حدیث ہے، وہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے، من سن سنتا حسنتا فعلیہ اجر من عمل بها الی یوم القیامہ، ومن سن سنتا سیئتا فعلیہ وزر من عمل بها الی یوم القیامہ۔ یہ حدیث ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے جس نے کسی اچھائی کی بنیاد ڈالی، قیامت تک جو اس اچھائی پر عمل کرے گا، اس کے بنیاد ڈالنے والے کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا۔ اور جس نے کسی برائی کی بنیاد ڈالی، قیامت تک جو لوگ اس برائی میں مبتلا ہوتے رہیں گے، برائی کی بنیاد ڈالنے والے کے کھاتے میں اس کا عذاب لکھا جاتا رہے گا۔ اب مثال کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مسجد جہاں آپ بیٹھے
مجلس سن رہے ہیں، جن لوگوں نے اس مسجد کی بنیاد ڈالی تھی اور مسجد بنائی تھی، ان میں اس وقت کوئی زندہ نہیں ہے، اس وقت وہ لوگ موجود نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن وہ مسجد کی جو بنیاد رکھ کے گئے تو اس میں نمازیں جتنے دنوں بھی ہوتی رہیں، 100 برس سے زیادہ تو ایسے ہی ہو گئے، لیکن آگے 1000 برس اور ہوتی رہیں تو ان کی رائلٹی جو ہے، ان کا ثواب جو ہے، وہ ان کے کھاتے میں انٹری ہوتی رہے گی، اس لیے کہ انہوں نے ایک اچھائی کی بنیاد ڈالی، اب وہ اچھائی جو ہے وہ برقرار ہے، لہذا لوگ اس کے اندر مجلس پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو بنیاد ڈالنے والوں کے کھاتے میں انٹری ثواب کی ہو رہی ہے۔ دوسری مثال، ایک آدمی نے جوا کھیلنے کا کلب قائم کر دیا، وہاں جوا ہو رہا ہے، جنہوں نے کلب قائم کیا تھا وہ تو گزر گئے، جواری آ رہے ہیں وہاں اور جوا ہو رہا ہے زوردار، تو اب جب تک وہاں جوا ہوتا رہے گا، ان کے مرنے کے 100 برس بعد تک ہوتا رہے یا 1000 برس بعد تک ہوتا رہے، اس جوئے سے ان کا حصہ جاتا رہے گا۔ اب سنیے، دیکھیے میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں سناتا ہوں، اب کتنے دن سناتا ہوں کتنے دن کے بعد نہیں سناتا ہوں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ جو میرا فن ہے وہ میں آپ سے بتا دوں، میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں سناتا ہوں، میں آپ کی سینکڑوں دفعہ کی سنی ہوئی باتوں میں نیا اینگل پیدا کرتا ہوں، یہی میرا آرٹ ہے مجلس پڑھنے کا۔ کیا یہ بات آپ نے اچھی طرح سن لی اور اس کے پہلے بھی آپ اس کو سنے میں ہوں گے؟ میں جانتا ہوں کہ کوئی نئی بات ایسی نہیں ہے جو آج میں نے پہلی دفعہ پڑھی ہے، لیکن جس نقطے پر پڑھ رہا ہوں اس پر غور کیجئے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس قلنداوات لے آؤ، میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو، کوئی صاحب نہیں لکھنے دے رہے ہیں، تو کاہے کی بنیاد ڈال رہے ہیں؟ برائی کی۔ رسول کے بعد جتنی گمراہی پھیلے مسلمانوں میں، ارے آپ صراط مستقیم پائے ہم ہی گمراہ ہیں، مگر ہمیں گمراہ تو آپ نے کیا ہے، صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ یہ جو آج جو ہم پہ الزام لگ رہا ہے کہ شیعہ تو گمراہ ہو گئے، شیعہ گمراہ ہو گئے، ارے شیعہ نہ گمراہ ہوتے اگر آپ لکھ لینے دیتے تو، اگر آپ لکھ لینے دیتے تو شیعہ نہ گمراہ ہوتے، وہ بیچارے راہ راست پر رہتے۔ تو اب شیعوں کی گمراہی میں جتنا بھی عذاب ہے اس کا حساب کتاب آپ کے کھاتے میں جائے گا، اور شیعہ بھی ایسے ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں، صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، تاریخ سے، قرآن سے، حدیث سے، ہر چیز سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ گروپ اتنا طاقتور تھا۔ اب یہاں پر اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں مولا علی نے کیوں نہ لکھوا لیا؟ آپ وہاں بیٹھے ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا، مولا علی اگر لکھوانا چاہتے نا تو رسول اللہ بھی قتل ہو جاتے، مولا علی بھی قتل ہو جاتے، اور الزام مولا علی کے سر رکھا جاتا۔ یہ آپ نہ سمجھئے کہ مولا علی کے جان کوئی ان کو پیاری تھی یا رسول اللہ کی جان ان کو پیاری تھی، اتنا
بڑا بلبہ ہوتا اتنی تلواریں چلتی وہاں کہ معلوم ہے کہ یہ بھی قتل ہو گیا، وہ بھی قتل ہو گیا، وہ بھی قتل ہو گئے. لہذا یہ الزام دینا کہ مولا علی نے کیوں نہ لکھوا لیا. وہاں 150 آدمی پارٹی کا بیٹھا ہوا ہے جو لکھنے نہیں دے گا، جھگڑا کرے گا. کہاں سے مولا علی کے لکھوا لیا؟ ان کا مولا علی تو خاموش رہے. مولا علی خاموش اس لیے رہے کہ مولا علی اگر تلوار چلاتے، مولا علی اگر مقابلے پہ آتے تو اسلام برباد ہو جاتا. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ وہی مشہور واقعہ ہے جو مولا علی کے زمانے میں ہوا تھا کہ وہ 2 عورتیں ایک لڑکے کے لیے لوٹی ہوئی آئی نہیں کہ ہمارا ہے. پہلے سمجھایا بہت، وہ نہیں مانی. تو کہا کمبر آدھا آدھا کاٹ کے دے دو دونوں کو. بھائی ایک نے وڈرا کر لیا، کہا اسی کا ہے میرا نہیں ہے. تو مولا نے کہا جو وڈرا کر رہی ہے اسی کو دے دو. جو وڈرا کر رہی ہے اسی کو دے دو، اسی کا ہے. مولا علی اپنے علم سے بھی فیصلہ کر سکتے تھے، مگر ہم نے منطقی دلیل پرووائڈ کی تاکہ قیامت تک کی نسلیں جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں. کا دلیل یہ ہے کہ اسی کا ہے، اس کو محبت ہے، مانتا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں، چاہے کاٹ دیا جائے چاہے پیٹ دیا جائے. تو عزیزان گرامی وہی معاملہ مولا علی کا تھا کہ اسلام وہاں کاٹ کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا اور مولا علی دیکھتے رہتے. ان کا ٹھیک ہے بھیا تم ہی لے جاؤ. اب رہ گیا ان کا شیر خدا تھے، تلوار نہیں نکالی. شیر خدا تھے. لڑکے اکثر پوچھتے ہیں کہ وہ تو شیر خدا تھے، انہوں نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ تو ہم نے کہا جواب تو آپ نے دے دیا، اب ہم کیا پڑھائیں؟ آپ کے سوال ہی میں آپ کا جواب چھپا ہوا ہے کہ وہ شیر خدا تھے. اگر وہ شیر خدا نہ ہوتے وہ تلوار نکال لیتے. خالی شیر ہوتے وہ بس، خالی شیر ہوتے ہر آدمی 100 گز فاصلے پر رہتا کہ خدا جانے قسمت بھرم ہو جائیں. مشکل یہی ہے کہ شیر خدا تھے، جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ کریں گے. تو اصل مسئلہ جو ہے مولا علی کی پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ شیر خدا تھے. شیر خدا نہ ہوتے تو پھر ہم دیکھتے کوئی سامنے آ جائے تو پتہ لگتا. جس نے گڑبڑ کی کاٹ پیٹ کے ڈال دیا، 4 دن میں خود ہی لوگ ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے. مگر پھر اس کے اندر انصاف اور ناانصافی اور یہ سب چکر نہ دیکھیے آپ. یہ سب چکر اگر دیکھنا ہے تو پھر تو عزیزان گرامی یہ ہے خاندان رسالت اور یہ ہدایت کا مشن. بات آگے بڑھے گی کل. آج تو مجھے صرف اپنا مضمون تبدیل کرنا تھا، اور مضمون تبدیل کر کے میں رسالت کے مشن کے اوپر آپ کے لیے کل سے عرض کروں گا کہ اسلام اور دین کا مشن کیا ہے، اور اس کے اندر دشمنان اہل بیت نے اور خاندان رسالت کے مخالفین نے کیا کیا ظلم و زیادتیاں کی ہیں، اور ہمارا جو مسلک ہے اثنا عشری فقہ کا مسلک، ہمارا جو اسکول آف جورسپروڈنس ہے یہ کیا ہے، اور ہم کس سے متاثر ہیں اور کیا کرتے ہیں. انشاءاللہ کل سے زندگی رہی تو عرض کروں گا. آج تو صرف اتنا کہ محرم کی تاریخیں گزر رہی ہیں، ایام اعزا تمام ہو رہے ہیں، اور ہر دن آتا ہے اور ہر تاریخ آتی ہے اور ہر رات آتی ہے تو کچھ نئے نئے دردناک واقعات لیے ہوئے آتی ہیں. آج 6ٹھی رات آ گئی، اور آج کی رات عام طور سے شہزادی زینب کے بیٹوں کا تذکرہ ہوتا ہے. عجیب و غریب مسئلہ ہے. زینب کے لال ننیال اور ددیال دونوں کی طرف سے بے مثال تھے.
جن کے نانا حیدر کرار تھے، جن کے دادا جعفر طیار تھے۔ نانا نے بھی شہادت کا جام پیا اور دادا نے بھی شہادت کا جام پیا۔ جنگ موتا میں حضرت جعفر شہید ہوئے اور مسجد کوفہ میں حضرت علی شہید ہوئے۔ معلومہ زینب کے لاڈلوں کو دنیال اور ددیال دونوں طرف سے شہادت کا حصہ ملا تھا۔ یہ شہادت کے ورثہ دار ادھر سے بھی تھے، شہادت کے ورثہ دار ادھر سے بھی تھے، دونوں طرف سے ان کے ورثے میں شہادت آئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کے متعلق تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین پر قربان تھے اور جب امام چلے ہیں مکے سے تو باوجود اس کے کہ بیمار تھے مگر ایک منزل تک آئے ساتھ۔ ایک منزل کے بعد امام نے ان سے کہا کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ پلٹ جائیں۔ پہلے امام اصرار کرتے رہے ان سے مگر وہ حکم امامت نہیں تھا، وہ ایک رشتہ داری اور خاندانی جو معاملہ ہوتا ہے اس کے حساب سے فرما رہے تھے کہ آپ زحمت نہ کریں، آپ زحمت نہ کریں۔ لیکن جب وہ ایک منزل تک آ گئے تو فرمایا کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ پلٹ جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب امام نے حکم دے دیا تو اب اس کا مطلب یہ کہ خدا رسول نے حکم دیا، اب اس میں کوئی گنجائش انکار کیا اس کی کچھ نہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے تو سراخوں پر آپ کے حکم کی اطاعت ہوگی، میرے دونوں بیٹے ہیں ان کو لیتے جائیے۔ اور عزیزان گرامی دونوں بیٹوں کو حسین کے حوالے کیا۔ یہ گھرانہ اور نہ جانتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے یہ ہم سمجھتے نہیں، یہ بات ہماری عقل میں آنے والی نہیں۔ یہ سب جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ کہ ان کو لیتے جائیے۔ دونوں شہزادے امام کے ساتھ چلے اور تاریخ بتاتی ہے جب عاشور کا دن آیا اور شہادت کی بارگاہ سجی تو سب سے پہلے دوستوں نے اپنی قربانی دی۔ کربلا کے میدان میں جب تک نماز ظہر ہوئی ہے اس وقت تک حسین کے دوست زندہ تھے۔ نماز ظہر تک دوستوں نے اپنی قربانی دی۔ جب ظہر کی نماز تمام ہو گئی اور ظہر کا وقت تھوڑا گزر گیا تو اب عزیزوں کی باری آئی۔ عزیزوں میں بھی عجب ڈسپلن تھا۔ سب سے پہلے جو قربانی کے لیے آگے بڑھے وہ عقیل کی اولاد تھی، حضرت مسلم کے بیٹے اور حضرت عقیل کے بیٹے، حضرت مسلم کے بھتیجے، حضرت عقیل کے پوتے اور بیٹے یہ میدان میں آئے۔ اور آپ یقین مانیے کہ عقیل کا بہت خون کربلا کے میدان میں ہے۔ 4 بیٹے تو صرف حضرت مسلم کے کام آئے ہیں کربلا میں، قطع نظر اس کے کہ حضرت مسلم شہید ہوئے مگر 4 بیٹے حضرت مسلم کے شہید ہوئے۔ 2 جوانی کی سرحدیں چھو رہے تھے، وہ امام علی مقام کے ساتھ تھے اور وہ کربلا کے میدان میں لڑے اور لڑ کے جہاد کر کے شہید ہوئے۔ اور 2 بچے چھوٹے تھے جو حضرت مسلم کے ساتھ کوفے گئے تھے اور کوفے میں اپنے باپ سے بچھڑ گئے۔ یہ وہی 2 بچے تھے جن کو حارث ملعون نے شہید کیا ہے۔
اور عزیزان گرامی، بعضی چیزیں ایسی ہیں، میں آپ سے کیا عرض کروں، کچھ میرے دماغ میں خیالات آتے ہیں، میں کبھی اس کو مجلسوں میں پڑھ دیتا ہوں، کبھی مجلسوں میں نہیں پڑھتا ہوں، سوچتا رہ جاتا ہوں خالی. اس لیے کہ یہ دو لڑکے جو جوانی کی حدوں میں تھے، ان کے تو کٹے ہوئے سر گئے ہیں ساتھ میں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ماں کو اپنے چھوٹے بچوں سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب حسین کا قافلہ کوفے کے دارالامارہ پہنچا ہے تو دارالامارہ کے دروازے پر مسلم کا سر لٹک رہا تھا. کتاب میں اگر نہیں ہے تو نہ صحیح، مگر میرا دل کہتا ہے کہ زوجہ مسلم نے سر دیکھ کے کہا ہوگا کہ جو بچے میرے حوالے کیے تھے ان کے سر لائی ہوں، جو بچے تمہارے حوالے تھے وہ کیا ہو گئے جن کا کوئی. سوچئے کیا حال ہوگا، سوچئے کیا حال ہوگا. آج وہ دونوں بچے بھی شہید ہو گئے راہ خدا میں، اور اسی طریقے سے جب اولاد عقیل شہید ہو چکی تو اولاد جعفر کی باری آئی. تاریخ بتاتی ہے اون و محمد مقتل میں گئے، جا کے داد شجاعت دی، اور زخموں سے جب چور ہو کے گرے ہیں تو ماموں مقتل میں پہنچے. کسی کی لاش کو حسین نے اٹھایا، کسی کی لاش کو علی اکبر و عباس نے اٹھایا. میں کہوں گا بی بی زینب، غلاموں کا پرسہ قبول کیجئے، آپ کے شہزادے کام آ گئے، یہ غلام آپ کو پرسہ دے رہے ہیں. ممکن ہے فرمائیں مجھے پرسہ نہ دو، میری ماں کو پرسہ دو، حسین ابن علی کا پرسہ فاطمہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا قاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقین. لقد من اللہ علی المؤمنین إذ بعث فیہم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات خدا عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے یا جو ان سے بہت قریب ہے، بہت کلوز ہے. اس رسول کا مشن یہ ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ اس کے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی مبتلا ہے. عزیزان گرامی، میں نے پہلے ابتدا کی 5 مجلسوں میں آپ کو رسول کے اس خاندان کے متعلق سنایا جس کو قرآن نے اللہ نے مومن کہا ہے اور جس میں سے ایک رسول مبعوث ہے. یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کے پہلے تھے. اب مجھے
مجھے وہ لوگ سنانا ہے جو رسول اللہ کے بعد آئے۔ کل کی مجلس ہماری دو مضمونوں کے بیچ کا ہے، ٹھیک۔ ہمارا مذہب، ہمارا فیض، ہمارا عقیدہ، جس میں ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، یہ کیا ہے اور عالم اسلام سے ہمارا عقیدہ الگ کیوں ہے، اور کیا ڈفرینس ہے ہم کیا مانتے ہیں جو دوسرے نہیں مانتے، ہم کیا نہیں مانتے جو دوسرے مانتے ہیں، اور جو کچھ ہم مانتے ہیں وہ کیوں مانتے ہیں، کیا بات۔ دیکھیے، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں رسول کے مشن کا ذکر ہے کہ رسول کا مشن یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ کیا یہ مشن ٹوٹل 23 برس رہے دنیا میں اور اس کے بعد وڈرا کر لیا جائے، یا جب تک اسلام رہے، جب تک دین رہے، جب تک انسان رہے، اس وقت تک اس مشن کو زندہ رہنا چاہیے، جس کے اندر اللہ کی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہے، نفسوں کو برائیوں سے پاک بھی کیا جاتا رہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ نہیں، رسول کا مشن 23 برس رہا اور اس کے بعد اللہ نے اس مشن کو وڈرا کر دیا، تو ہمارے ساتھ تو بڑی ناانصافی ہوئی جو بعد میں پیدا ہوئے۔ اس لیے کہ اگر اس زمانے میں پیدا ہو جاتے تو رسول کے مشن سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیتے، اور اگر یہ مشن صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے تو ہم میں، آپ میں، ان میں کون سا انسان ایسا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے گا، نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے گا، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ ایسا کوئی ہونا چاہیے کہ جو آیت الہی کی تلاوت کرے، تو آیات الہی کی تلاوت وہی تو کرے گا جو آیات الہی سے باخبر ہوگا۔ بے خبر آدمی کیا تلاوت کرے گا؟ نفسوں کو برائیوں سے وہی تو پاک کرے گا جس کا نفس پہلے سے پاک ہو، ورنہ جس کا نفس گندا ہو خود وہ نفسوں کو برائیوں سے پاک کیا کرے گا؟ اور کتاب و حکمت کی تعلیم وہ کیا دے گا جس کی سمجھ میں خود کتاب نہ آ رہی ہو؟ جو کتاب پڑھے وہ وہی تو پڑھائے گا، بے پڑھا آدمی کتاب کہاں پڑھائے گا؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو رسول کے مشن کو لے کے آگے بڑھیں گے اور رسول کے مقصد کو لے کے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے عزیزان گرامی، انالیسس کیجیے، تجزیہ کیجیے۔ مذہب کو لوگوں نے مان لیا، لیکن مذہب کے معاملات پر کبھی غور نہیں کیا۔ رسول کے بعد جو بھی نظام بنایا گیا اس سے بحث نہیں ابھی ہمیں کہ کیا تھا، لیکن جنہوں نے بنایا وہ بھی مانتے ہیں کہ 30 برس سے زیادہ نہیں چلا۔ جو خلافت راشدہ کہلاتی ہے، جو آرتھوڈاکس کیلف کہلاتے ہیں، ان کی ٹوٹل مدت بھی تو 30 ایئرس ہے نا۔ تو اتنا بڑا رسول آیا، اتنی بڑی کتاب آئی، اللہ کا آخری میسج آیا، اور اس ریولوشن کی عمر ٹوٹل 30 ایئرس کی تھی، اور اس کے بعد سب نے مان لیا کہ اسلام میں ملوکیت کا دور آ گیا اور بادشاہت شروع ہو گئی، اور اسلامی طور طریقے جو تھے وہ بند ہو گئے۔ تو اسلام آنے سے فائدہ کیا ہوا؟ اسلام آنے سے حاصل کیا ہوا؟
اور پھر رسول اللہ نے جو 23 برس تعلیم دی تھی وہ اتنے جلدی سیکھے گا کون اور سکھائے گا کون؟ پڑھے گا کون اور پڑھائے گا کون؟ عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے پاس اثنا عشری فرقہ جو کہلاتا ہے، اس کے اندر جو امامت کا انسٹیٹیوشن ہے وہ ان تمام اعتراضوں کا جواب اکیلے دیتا ہے کہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس امام ایسے امام نہیں ہے، ہم امام معصوم کے قائل ہیں، خالی امام کے قائل نہیں ہیں، ورنہ خالی اماموں کی بہت بھیڑ ہے دنیا میں۔ ہم امام معصوم کے قائل ہیں کہ ہمارے 12 امام جو ہیں وہ امام معصوم ہیں۔ ہم امام کو عالم مانتے ہیں، اس دنیا کا پڑھا ہوا نہیں مانتے۔ ہم امام کو نورانی مانتے ہیں، مٹی کا بنا ہوا نہیں مانتے۔ اور امام نے ہم کو 250 برس تک اسلام سکھایا ہے۔ دیکھیے ہم میں اور ساری دنیا میں فرق یہ ہے کہ اسلام کمپلیٹ ہونے کے بعد رسول دنیا سے چلے گئے۔ جب رسول دنیا سے چلے گئے اسلام کمپلیٹ ہونے کے بعد، تو جس نے جس کو اسلام بتایا، جتنا جس کی نالج میں تھا اتنا اس نے اس کو بتا دیا۔ ہمارے پاس امام معصوم موجود تھا۔ سن 11 ہجری میں رسول اللہ کی رحلت ہوئی۔ اس کو بچے نوٹ کریں اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں۔ سن 11 ہجری میں رسول اللہ کی رحلت ہوئی اور سن 261 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ یہ پورے 250 برس کا وقفہ ہے، 11 ہجری سے لے کے سن 260 ہجری۔ اس 250 برس تک ہم نے معصوم کے مدرسے میں بیٹھ کے اسلام سیکھا ہے۔ شیعوں میں اور دوسرے مذہب والوں میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ کی محفل میں سب بیٹھے تھے، لیکن جب رسول دنیا سے اٹھ گئے تو ہر ایک نے اپنا مولوی الگ بنا لیا، اور جب ہر ایک نے اپنا مولوی الگ بنا لیا تو جس مولوی نے جیسی بات بتائی ویسے اس کے فالوورز نے مانی۔ ہم نے اپنے مولوی الگ نہیں بنائے، بلکہ ہم نے مسئلہ اماموں سے پوچھا۔ چنانچہ 250 برس تک ہم اماموں سے مسئلے پوچھتے رہے۔ سن 11 ہجری سے لے کے سن 260 ہجری تک ہم امام کے مدرسے میں زانو ادب طے کر کے بیٹھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب 250 برس ہم نے پڑھ لیا تو امام پردے میں گئے، اور جب امام پردے میں گئے تو 69 ایئرس ہم نے غیبت میں کام کرنے کی ٹریننگ لی۔ اب آپ کہیں گے ٹریننگ کیسے لی؟ دیکھیے بڑے امپارٹنٹ کام جو ہوتے ہیں اس کے اندر ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ جان کا معاملہ ہوتا ہے، ڈاکٹر ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہاؤس جاب کیے بغیر ان کو کام نہیں ملتا ہے، کسی سینئر کے ساتھ لگ کے وہ ٹریننگ کرتے ہیں۔ اس لیے کتاب میں تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن یہ سچویشن جو ابھی آ گئی اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ بڑے قابل ہو جاتے ہیں، وکیل ڈگری لے لی، سب کیا، کسی سینئر کے ساتھ لگ کے ٹریننگ کرتے ہیں۔ انجینئرس ہیں، کسی سینئر کے ساتھ لگتے ہیں۔ معلومات جو امپارٹنٹ معاملے ہیں اس کے اندر ٹریننگ بھی کی جاتی ہے۔ دین کو بتانا، مذہب کی تعلیم دینا،
مسئلے مسائل بتانا، یہ بتانا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر کے یہاں آدمی کی جان انوالو ہوتی ہے، جس طریقے سے وکیل کے یہاں کروڑوں کی پراپرٹی انوالو ہوتی ہے، جس طریقے سے کنسٹرکشن ہوتا ہے، اس حال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس حال کے اندر اتنے آدمی جو بیٹھے ہیں ان سب کی جان کا معاملہ ہے۔ یہ چھت جو اس کی ہے، اگر یہ چھت خدا نہ کرے کمزور ہو تو جتنے نیچے بیٹھے ہوئے سب کی جان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مذہبی مسئلے بتانے میں ہمارا ایمان و عقیدہ اور آخرت انوالو ہوتی ہے۔ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، حکم خدا ہے کہ نہیں ہے، حکم رسول ہے کہ نہیں ہے، تو آسان کام نہیں ہے اس کا بتانا۔ لہذا 69 ایئرس سن 260 ہجری سے لے کے سن 339 ہجری تک ہم کو ٹریننگ دی گئی ہے، غیبت صغریٰ کہلاتی ہے، جس کے اندر امام کے 4 نائب جو نواب اربع کہلاتے ہیں، انہوں نے غیبت کے زمانے میں امام سے ملاقات کر کے یہ بتایا کہ غیبت کے زمانے میں دین کا کام کیسے چلایا جاتا ہے۔ 4 نائب گزرے ہیں جو نواب اربع کہلاتے ہیں، جن کو امام نے اپنے قلم سے اپنا نائب مقرر کیا۔ حضرت عثمان ابن سعید، حضرت محمد ابن عثمان، حضرت حسین ابن روح، حضرت علی ابن محمد ثمری، یہ 4 نام ہیں۔ ان 4 آدمیوں کو امام نے اپنے قلم سے اپنا نائب بنایا۔ ان کو اجازت دی گئی تھی کہ جب ان کا دل چاہے ضرورت سمجھیں امام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ یہ جب ضرورت سمجھتے تھے تو خدمت امام میں حاضر ہوتے تھے اور لوگوں کے پرچے لے کے جاتے تھے، سوال لے کے جاتے تھے، پرابلمس لے کے جاتے تھے، مشکلات لے کے جاتے تھے، اور وہاں سے جب آتے تھے تو جوابات لوگوں میں بانٹتے تھے جس کے خط گئے ہیں، اور جواب پا کے اس کی سمجھ میں آتا تھا کہ ہاں امام نے جواب لکھا ہے۔ اب آپ کہیے گا یہ کیسے سمجھ میں آتا تھا کہ امام نے جواب لکھا ہے؟ دستور دنیا ہے، یہ اکثر و بیشتر ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو 4 باتیں ایک آدمی سے پوچھنا ہے، 3 باتیں پوچھیے بھول گئے۔ تو اس زمانے میں جو لوگ خط لکھتے تھے وہ بھی ہماری آپ کی طرح انسان تھے، دماغ میں لیے ہیں کہ ہم یہ باتیں امام سے پوچھیں گے، 4 باتیں لکھی، ایک بات دماغ سے نکل گئی، خط دے دیا ان کو، بعد میں یاد آیا ارے یہ بات تو پوچھنا بھول گئے۔ جب وہاں سے جواب آیا تو 4 باتوں کا جواب لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ 5ویں بات جو تو پوچھنا بھول گیا تھا اس کا جواب یہ ہے۔ سمجھے؟ تو یہ ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے ہم نے امامت کے ذریعے سن 11 ہجری سے لے کے 329 ہجری تک ٹریننگ حاصل کی، اور ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ہمارے یہاں اجتہاد کا انسٹیٹیوشن قائم ہوا۔ عام طور سے دنیا نے 11 برس رسول سے پڑھا یا 23 برس پڑھا، کسی نے تو 2 ہی 3 برس پڑھا، کسی نے اس سے بھی کم پڑھا اور مجتہد ہو گئے۔ اور ہمارے اوپر غصہ کرتے ہیں لوگ کہ یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، صحابہ کرام کو نہیں مانتے، بزرگان دین کو نہیں مانتے۔ بھائی دیکھیے 2 باتیں الگ الگ ہیں، اس کو سمجھ لیجیے۔ کسی کی عزت کرنا الگ بات ہے، کسی سے پڑھنا الگ بات ہے، یہ 2 چیزیں ایک نہیں ہیں۔
ایک لڑکا MSc فائنل میں ہے، کیمسٹری میں کر رہا ہے MSc، اس کا باپ معمولی پڑھا لکھا ہے، تیسرے چوتھے درجے تک، وہ پڑھنے کے لیے ایک پروفیسر کے پاس جاتا ہے۔ لڑکے کا فرض ہے کہ باپ کا احترام کرے، باپ پڑھا لکھا ہو تب بھی احترام کرے، جاہل ہو تب بھی احترام کرے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جو آدمی چوتھے درجے تک خود پڑھا ہوا ہے وہ اس لڑکے کو پڑھائے گا کیا جو MSc فائنل میں ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پڑھنے جاتا ہے کسی پروفیسر کے یہاں، تو لوگوں نے کہا بڑا نالائق لڑکا ہے، گھر میں باپ بیٹھے رہتے ہیں، یہ وہاں پڑھنے جاتا ہے۔ ہم باپ پڑھائیں گے کیا جب خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کے احترام کے خلاف نہیں ہیں، احترام ضرور کیجئے، لیکن جب خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ہمیں پڑھائیں گے کیا؟ صلوات بھیجیں۔ کیسے کہہ دیا ہم نے پڑھے ہوئے نہیں؟ ایسے کہہ دیا کہ جو تاریخ ہمارے سامنے ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ پڑھے ہوئے نہیں۔ جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ بات ہر ایک کو اچھے طریقے سے معلوم تھی اور اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ علی سے بڑھ کے پڑھا لکھا انسان دنیا میں نہیں۔ سمجھیے گا بات کو، حضرت علی کے سلسلے میں یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ وہ امام ہیں کہ نہیں، وہ معجز نما ہیں کہ نہیں، خلافت میں ان کا نمبر کیا ہے، لیکن یہ کہ وہ سب سے زیادہ قابل آدمی ہیں اس میں کوئی کانٹروورسی نہیں۔ جب کوئی کانٹروورسی نہیں تھی تو لوگ سمجھ گئے کہ جب بھی کوئی مسئلہ الجھے گا، جب بھی کوئی گتھی آئے گی، لوگ علی کے پاس آئیں گے، تو علی سے حکومت لے لی جائے تب بھی ان کے دروازے پر بھیڑ لگی رہے گی اور لوگ ان سے مسئلے پوچھتے رہیں گے اور یہ بتاتے رہیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ماسز میں ان کا انفلوئنس بڑھتا رہے گا اور یہ بڑھا ہوا انفلوئنس ہمیں کبھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لہذا اس کے واسطے یہ سیاسی کھیل کھیلا گیا کہ سرکاری طور پر یہ اعلان ہوا کہ رسول کے جتنے صحابی ہیں سب مجتہد ہیں۔ رسول کے جتنے صحابی ہیں سب مجتہد ہیں، جس سے چاہو پوچھ لو۔ یہ جو اصول بنایا گیا یہ کسی اور کی مخالفت میں نہیں بنا، یہ صرف مخالفت حیدر کرار میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب فری میں ہر ایک کو مجتہدی مل رہی ہو تو بھیا کون نہ لے گا، سب مجتہد بن گئے۔ ہمارا فرقہ وہ تھا جس نے مجتہد نہیں مانا۔ چونکہ ہم نے مجتہد نہیں مانا لہذا ہم پر اعتراض ہوا کہ یہ صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے۔ عزت کرنا اور بات ہے، مجتہد ماننا اور بات ہے۔ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے حالت اسلام میں
ایک مرتبہ رسول کی زیارت کی ہو اور ایک نماز رسول کے پیچھے پڑھی ہو، وہ صحابی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی 12 بجے دن کو رسول کے پاس آیا اور ہاتھ جھوم کے محفل میں بیٹھ گیا اور 1 بجے نماز کا وقت ہوا، اس نے نماز پڑھی، جب نماز تمام ہوئی تو اس نے پھر ہاتھ چومے، کہا حضور بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دور جانا ہے، راستے میں موقع نکال کے آپ کی زیارت کو حاضر ہو گیا، میں اجازت چاہتا ہوں۔ وہاں سے وہ 1:30 بجے دن کو نکل گیا، 1.5 گھنٹہ رسول کے پاس بیٹھا ہوا اور نماز بھی پڑھی۔ اس حساب سے یہ آدمی صحابی ہے، اس لیے کہ اس نے رسول کی زیارت بھی کی اور اس نے رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھی۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ وہ یونیورسٹی جو 23 برس دن رات کھلی رہی، 1.5 گھنٹہ اٹینڈ کر کے پوری ڈگری دے رہے ہیں، آپ کہاں کی ناانصافی ہے؟ یہ کہاں کی دھاندلی ہے؟ کتاب 1.5 گھنٹہ آپ اس نے اٹینڈ کیا ہے اور آپ اس کو پوری ڈگری دے رہے ہیں۔ چنانچہ ہم قائل نہیں ہیں اس بات کے کہ ہم سب کو مجتہد مانیں۔ ہمارے یہاں رسول اللہ نے مرکز بنا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ جس کو علم حاصل کرنا ہو وہ علی کے پاس آئے۔ ہم مولا علی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے پہنچ گئے، اور جب مولا علی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے پہنچے تو ہم نے بڑے بڑے منظر دیکھے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ ہمیں جو کچھ پوچھنا تھا وہ ہم نے سب پوچھا اور علی نے سب بتایا، ایک سوال کے جواب میں بھی 1 منٹ کی دیر نہیں ہوئی۔ تو جب ہمارا ایک دروازے سے پورا کام چل رہا ہے تو ہم دوسرے دروازے پر کیوں جائیں؟ اب کبھی پوری زندگی میں ایک دفعہ ایسا ہوا ہوتا کہ حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا جواب میرے ذہن میں نہیں ہے، فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ بتا دے گا۔ لیکن اس کا الٹا منظر ہم نے دیکھا، جب لوگ پیچیدہ مسئلے لے کے آتے تھے تو سلمان کے پاس آئے تو سلمان لیے علی کے پاس چلے آ رہے ہیں، اور ابو ذر کے پاس آئے تو ابو ذر لیے علی کے پاس چلے آ رہے ہیں، ہم مقداد کے پاس آئے تو وہ لا رہے ہیں، اور عمار کے پاس آئے تو وہ لا رہے ہیں، اور رسول کی بیویوں کے پاس پہنچے تو بازی نے لا کے دروازے تک پہنچا دیا، اور بازی نے کہا ہم وہاں جاتے آتے تو نہیں ہیں مگر یہ بتا دیتے ہیں کہ وہاں حل ہوگا یہ مسئلہ۔ اور جو بزرگ لوگ تھے ان کے پاس گئے تو وہ بھی مولا علی کے پاس لا کے پہنچا گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد صحابہ کرام نے مشکل کے حل کا فارمولہ یہ بتایا کہ علی کے پاس آ جاؤ، مشکل کشائی ہو جائے گی۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اب جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تم وہیں کیوں جاتے ہو، ہم اس لیے جاتے ہیں کہ بزرگان دین نے ہم کو یہ راستہ بتایا ہے۔ اب اگر ہم ہر بار دوسروں کے دروازے پر جائیں گے تو بزرگان دین ناراض ہو جائیں گے کہ تمہاری سمجھ ہی میں نہیں آتا مشکل کشائی کا فارمولہ کیا ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں اور عزیزان گرامی، دیکھیے تاریخ ہمارے قبضے میں نہیں رہی، مخالفت ہماری زبردست رہی، ہمارے لوگوں کو زہر دیے گئے اور ان کی جانیں لی گئیں، ان کو شہید کیا گیا، ان کو ممبروں میں برا کہا گیا، ان کے خلاف پورے موومنٹ چلائے گئے، جو کچھ سب کو معلوم ہے، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں۔
لیکن 11 امامتیں جو ظاہر رہیں پبلک کے سامنے رہیں، ان 11 امامتوں کے سلسلے میں پوری تاریخ بلینک ہے، ایک لائن کہیں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے یا ایک نقطہ کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کوئی آدمی حضرت علی سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک کسی امام کے پاس پوچھنے آیا ہو اور اس کو اطمینان بخش جواب نہ ملا ہو۔ ایک تو یہ بات کہ ایک سنگل واقعہ تاریخ میں نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی امام کے پاس آیا پوچھنے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی ہم کو اطمینان نہیں ہوا، کسی اور کے پاس لے چلو، یا امام نے کہا کہ بھائی اس کا جواب وہاں نہیں ہے، کہیں اور جا کے پوچھاؤ۔ ایسا ایک بات ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس 250 برس کے وقفے میں کسی امام کے سیرت و کردار کے اوپر کوئی ایک ذرا سا بھی پن پوائنٹ نقطہ کوئی نہیں رکھ سکا۔ تو 250 برس کی پوری تاریخ جو ہے وہ علمی اعتبار سے ایسی جگمگا رہی ہے جیسے سورج جگمگا رہا ہے، اور کردار کے اعتبار سے اس طرح روشن ہے جیسے آسمان پر چاند ستارے روشن ہیں۔ اس کے برخلاف جب ہم ملوکیت و سلطنت کی تاریخ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر قتل بھی ہیں، ظلم بھی ہیں، بدکرداریاں بھی ہیں، جہالتیں بھی ہیں، تمام یہاں سے وہاں تک پورے معاملے۔ خیر، یہ پوری تاریخ پڑھنے کے بعد اور یہ پورے مسائل دیکھنے کے بعد ہم ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم بڑے ریئلسٹک آدمی ہیں اور زندگی کی سچائیوں اور زندگی کی حقیقتوں کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں۔ آدمی کو جہاں سے پیسہ مل رہا ہو، جہاں سے کھانا مل رہا ہو، جہاں سے انعام اکرام کی لالچ ہو، وہاں آدمی اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ بہت تھوڑے سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان نہیں بیچتے، مگر زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جن کے ایمان بک جاتے۔ ارے صاحب مخالفت کریں گے تو بچے مار دیے جائیں گے، ہم کیا بتائیں، کہتے تو آپ صحیح ہیں مگر موقع نہیں ہے اس بات۔ ارے صاحب ادھر چلے جائیں گے تو ایک پراپرٹی سب نکل جائے گی، ہم کھائیں گے کیا، ساری جائیداد ہماری چھین لی جائے گی۔ بھئی ہم سے واقع نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے، لہذا جنہوں نے ایمان بیچے، چاہے عہد بنی امیہ میں بیچے ہوں، چاہے عہد بنی عباس میں بیچے ہوں، چاہے اس کے بعد بیچے ہوں، چاہے اس کے پہلے بیچے ہوں، پیسے لے کے بیچے، جائیدادیں لے کے بیچے، زمین، دکان، مکان، باغ، نخلستان، اپنی اولادوں کی زندگی، اپنے خاندان کا عروج لے کے بیچے، صحیح کیا یا غلط کیا؟ غلط کیا ٹھیک ہے، مگر کچھ ملا تو صحیح، ایمان بیچ دو ان کو۔ لیکن جب دنیا سے وہ پورا نظام ختم ہو گیا تو اب جو لوگ خالی صاحب سلامت پر فری میں ایمان بیچتے ہیں، ان کی بدنصیبی کیا ہے؟ اب تو کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ لاکھ بنی امیہ چلائے جائیے، بنی امیہ سے ایک ٹکا ملنے والا نہیں ہے، بنی عباس سے ایک پیسہ ملنے والا نہیں ہے، ترک و تاتار کو جا کے دینے والے نہیں ہیں، تو ایمان بھی کھویا، کچھ پایا بھی نہیں۔ اور طلب بات ہے کہ ایمان بھی کھویا
پایا اور کچھ پایا بھی نہیں. تو یہ ہے آج کی دنیا میں کہ اہل بیت علیہ السلام سے جنہوں نے اپنے منہ موڑ لیے، انہوں نے اپنا ایمان کھویا، اپنا عقیدہ بیچا، اپنے نظریات بیچے. ہمارے پاس ایک سلسلہ امامت چلا اور اس سلسلہ امامت کے اندر میں آپ سے یہ بتا دوں کہ رسول اللہ اماموں کے نام اپنی زندگی میں بتا دیں. کبھی کبھی بعض لڑکے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اسماعیل تھے، اسماعیل کا مسئلہ کیا ہے. تو بچے ہمارے جو ہیں وہ اس کو غور سے سمجھنے کے کیا ہے. امام نہ رسول بناتا ہے، نہ پہلا والا امام دوسرے کو امام بناتا ہے، نہ پبلک بناتی ہے. اماموں کا سلیکشن اللہ کرتا ہے. اس کے اوپر قرآن مجید کی آیت دلیل ہے کہ جناب ابراہیم سے کہا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنایا. دوسری آیت قرآن مجید کی جس کے اندر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرا، تمہارا خدا جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سلیکٹ کرتا ہے، اس میں تمہارا اختیار نہیں ہے. یہ دوسری آیت. اس کے علاوہ پیغمبروں کے سلسلے میں بہت سی آیتیں ہیں. لقد ارسلنا نوحا وابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ والکتاب، ہم نے نوح و ابراہیم کو بھیجا اور ان کی ذریت میں نبوت و کتاب کو رکھ دیا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کو اور نوح کو چنا اور ابراہیم اور ان کی آل کو اور عمران اور ان کی آل کو منتخب کیا. اس سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اللہ پیغمبروں کو بھی چنتا ہے اور آل پیغمبر کو بھی چنتا ہے. تو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا. میں خالی میموری پر زور دے کے سناتا جاؤں تو آپ کو بہت سی آیتیں سنا، قرآن میں ڈھونڈ کے اور کتابیں دیکھ کے سناؤں تو بہت ہوگی. تو امام کا سلیکشن اللہ کرتا ہے. 12 اماموں کا چناؤ بھی اللہ نے کیا اور 12 اماموں کا چناؤ کر کے اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیا. رسول نے مجمع عام میں ان کے نام بلدیت سمیت بتایا. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر. تو جابر بن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے اور جابر نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کو سمجھ میں آ گیا، رسول بھی سمجھ میں آ گیا، اولی الامر کون لوگ ہیں جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا ہم خلفائی من بعدی، وہ میرے خلفاء ہیں جو میرے بعد ہوں گے. اور اس کے بعد ہر ایک کا نام لیا کہ اول ان کے جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں، دوسرے ان کے حسن ابن علی ہیں، تیسرے ان کے حسین ابن علی ہیں، چوتھے ان کے علی ابن الحسین ہیں،
محمد ابن علی ہیں، اور چھٹے ان کے جعفر ابن محمد ہیں، اور ساتویں ان کے موسیٰ ابن جعفر ہیں، اور آٹھویں ان کے علی ابن موسیٰ ہیں، اور نویں ان کے محمد ابن علی ہیں، دسویں ان کے حسن ابن علی ابن محمد ہیں، اور 11ویں ان کے حسن ابن علی ہیں، اور اس کے بعد پھر نام نامی لیا۔ حضرت ولی عصر کا نام نامی لیا اور فرمایا جابر ان کا نام میرا نام ہوگا،